عقیقہ نہ کیا جائے تو وہ جنت میں کوئی نہیں جاتا، گر بھی رہتا ہے۔ یعنی عقیقہ نہ دینے سے بچے والدین کو نہیں ملیں گے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ بچہ والدین غریب ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ نہ کریں، لیکن اگر استطاعت ہے تو یہ عقیقہ فرض ہے، اس کے بغیر چھٹکارا نہیں ہے۔ فطر کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فطر 2 بار نہیں پڑھنا۔ عشاء کی کل کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا پڑھنی چاہیے؟ عشاء کی جو فرض ہے وہ تو 4 ہیں۔ عشاء سے پہلے جتنی مرضی رکعتیں پڑھیں، چاہے 2 پڑھیں چاہے 4 پڑھیں۔ عشاء کے بعد 2 سنت ہیں جو حضور ہمیشہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص عشاء کے بعد 4 رکعات پڑھتا ہے یعدلن بصلاۃ السحر تو وہ ایسے ہی سمجھے اس نے تہجد کے وقت 4 رکعات پڑھی، اور ایک روایت کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعات پڑھی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتوں کے بجائے 2 کر کے 4 سنتیں ادا کر لیں تو یہ زیادہ ثواب ہے۔ فطر 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، 5 پڑھیں، 7 پڑھیں، 9 پڑھیں، 11 پڑھیں، جتنا چاہیں تو۔ کچھ لوگ عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، کیا عشاء سے پہلے کوئی سنتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، کوئی حرج نہیں، ضروری کوئی نہیں ہے۔ اس میں اجازت ہے جتنی چاہے نماز پڑھیں، 2 بھی پڑھیں ٹھیک ہے، 4 بھی پڑھیں ٹھیک ہے، 6 بھی پڑھیں ٹھیک ہے، جتنا وقت وہ پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص تعداد ثابت نہیں، اس کو سنت مسنون نہیں کہیں گے، نوافل کہیں گے، جتنے مرضی پڑھ لیں۔ فرض نماز پڑھنے کے بعد سنت پڑھنے کے لیے جگہ چینج کرنا درست ہے یا نہیں؟ درست ہے، جگہ چینج کرنا درست ہے، اور اگر فوری سنت پڑھنی ہے تو پھر لازم ہے۔ اگر آپ نے فرض پڑھے اور فوراً سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر جگہ چینج کرنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ اذکار کر لیتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد سنتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، سنتیں پڑھیں یا اور جگہ چینج کریں یا نہ کریں۔ جماعت کھڑی ہو جائے تو پیچھے والے گزر کر نمازی کے آگے سے گزر کر پہلی صف پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ بتا دیا کہ ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے کہ نماز شروع ہی اس وقت کرنی ہے جب آگے جگہ ہو تو اس کو پہلے پر کرنا ہے، پیچھے والوں کو آگے آنے کی زحمت نہ دیں بلکہ خود آپ اگلی صفوں کو مکمل کریں۔ اثر سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں وہ 2 کر کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ 2 کر کے ہی پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز میں فرض سے پہلے اگر سنتیں ادا نہ کر سکے تو بعد میں کر سکتے ہیں، جی ہاں۔ اگر فجر کی سنتیں پہلے نہیں پڑھ سکے تو فجر کے فوراً بعد پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ فجر کے بعد نماز پڑھ لیں، آپ نے کہا آج صبح 4 صبح کی 4 رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو پھر تم کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہا میری پہلی سنتے رہ گئی، میں وہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بالوں میں کلر لگانے کے بعد وضو جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کلر ڈارک براؤن ہو، سیاہ کالا نہ ہو۔ جب امام نماز میں رکوع سے اٹھتے ہیں، اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے؟ جی ہاں، مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور ربنا ولک الحمد کہیں گے اور آگے دعا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم جب اس کا موقع آئے گا یہ ساری تفصیل وہاں بتا دی جائے گی۔ پیچھے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور آپ آگے سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، سوال کیا آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے آدمی نماز پڑھ رہا ہے، میں نے سلام پھیرا ہے، اس کے بعد میں نے فوراً دوڑ لگا دیا، دیکھا ہی نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ نماز لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ نکلتے ہیں آگے سے، غلطی ہو جاتی ہے۔ جگہ چینج کرنی ہے فرض کے بعد، لیکن نمازیوں کی نماز خراب نہیں کرنی ہے۔ جگہ چینج کریں لیکن نمازیوں کے آگے سے نہ گزریں، نمازیوں کا خیال رکھیں، جگہ چینج کر لیں۔ سوال
مجھے یہ ہے کہ نمازی آگے نماز بندہ پڑھ رہا ہے، پیچھے بھی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آگے والے نے سلام پھیر دیا، کیا وہ نکل سکتا ہے پاس صافے کے؟ وہ انتظار کرے گا پچھلا سلام پھیرے گا تو میں پھر آگے کروں؟ ایک ہے گزرنا اور ایک ہے ہٹنا، دو باتوں میں فرق ہے۔ شریعت میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اس کو عربی میں یمرو مرور کہتے ہیں۔ مرور ہوتا ہے کراس کرنا، یعنی ادھر سے آئے اور آگے نکل گئے، یہ کراس جو ہوتا ہے گزرنا، یہ منع ہے۔ ایک ہے وہ آپ کے پیچھے اور آپ آگے سے ہٹ جاتے ہیں، اس کو گزرنا نہیں کہتے، اس کو پیچھے ہٹنا کہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کے وقت لیٹی ہوئی، جگہ آپ کے گھر کی تھوڑی ہوتی اور ان کے پاؤں یا ٹانگیں حضور کے سجدے کی جگہ پر آ جاتی، آپ کھڑے ہو کر لمبا قیام کرتے اور ان کی ٹانگیں یا پاؤں آپ کے سجدے کی جگہ پر ہوتے، لیکن جب آپ نے سجدے میں جانا ہوتا تو آپ ہلکا سا کو ٹچ کرتے اور وہ اپنی پاؤں کو سمیٹ لیتے، تو آپ نماز پڑھ لیتے، پھر آپ اٹھ جاتے اور وہ اپنی ٹانگیں پاؤں آگے کر دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، پیچھے ہٹنا جرم نہیں ہے، گزرنا منع ہے۔ ہاں اگر وہ بیٹھ سکتا ہے، رکا رہ سکتا ہے تو رک جائے، لیکن اگر اسے ضرورت ہے تو اٹھ کر جا سکتا ہے، یہ گناہ والی بات ہے۔ جب استفتاح میں جو گناہوں سے پاک کرنے میں سے پاک کرنے کی مثال دے کر درخواست کی گئی کہ اللہ جیسے اس کو پاک صاف کیا جاتا ہے، اور آگے اس کے بعد برف اور اولوں کا ذکر کیا گیا، جبکہ کپڑا تو نیم گرم پانی سے زیادہ بہتر طریقے سے دھلا جاتا ہے، تو وہ برف اور اولے کہنے میں کیا حکمت ہے؟ کیا یہ گناہوں کی گرمی ہے؟ اللہ سوال یہ ہے کہ جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو پانی سے، اولوں سے، برف سے دھو دے، اور ساتھ پیچھے سفید کپڑوں کی بھی ذکر آیا۔ تو کپڑے تو سونا ہے کہ گرم پانی میں صحیح صاف ہوتے ہیں، تو یہاں تو جہاں کپڑوں کا ذکر آیا ہے وہاں اولوں کا ذکر نہیں آیا، بس صاف کرنے کا ذکر آیا، اور جہاں گناہوں کا ذکر آیا ہے وہاں پانی کے اور اولوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ کپڑوں کے ساتھ اولوں کا ذکر نہیں ہے، کپڑوں کے ساتھ دھونے والی چیز کا نہیں بتایا گیا، گناہوں کو پانی، اولے اور برف سے۔ اور دوسری بات یہی ہے جیسے آپ نے کہا، ہو سکتا ہے کہ اس میں گناہوں کی گرمائش کی طرف اور اللہ کی رحمت کی طرف، کیونکہ پانی، برف، اولے بس اوقات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، تو اس کی طرف ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ ہو دے، یا یہ ٹھنڈک ہے تو وہ گرماؤں کی جو گرمی اور جہنم کی تپش ہے اس کو ٹھنڈک کے ساتھ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا کوئی اور حکمت ہے۔ واللہ اعلم۔ روایت میں آتا ہے کہ جب تم ایک نماز پڑھ لیتے ہو ثم تحترقون پھر تم گناہوں میں جلتے رہتے ہو، تو یہ گناہوں کی جو جلن ہے اس کی وجہ سے شاید یہ برف اور اولوں کا تذکرہ ہو، شاید یہ بھی ہے کہ گناہ جو ہے نا اس کو جہنم اور گرمائش کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، تو پھر اس کو ٹھنڈک کے ساتھ ہونا۔ واللہ اعلم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، کبیرہ بہت ہی بڑا ہے، والحمد للہ کثیرہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں اور بہت زیادہ تعریفیں اللہ کی، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، اور میں کہتا ہوں صبح و شام میرا اللہ پاک ہے، اس کے فیصلوں میں غلطی کوئی نہیں، اس کا ہر فیصلہ درست ہے، صبح بھی یہ کہہ رہا ہوں، شام بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہر فیصلہ درست ہے۔ جی آپ نے کہا کہ پاؤں جب ملاتے ہیں جماعت میں، تو اگر ہم پاؤں پورا ملائیں گے، ٹکنے کے ساتھ ٹکنا ملائیں گے تو پاؤں کا رخ سیدھا نہیں رہے گا، وہ ایسے ٹیڑھا ہو جائے گا، اور اگر لائنیں کھینچی جائیں گی، لائنیں کھینچی جائیں گی تو وہ تھوڑی دیر 2 فٹ کے آگے بات کراس ہو جائے گی، کیونکہ اتنا ٹیڑھا ہو جائے گا پاؤں، اگر ٹکنے کے ساتھ ٹکنے کو ٹچ کریں گے
तो अगर टखने के बराबर कर दी जाएंगे, पाँव सीधा रखेंगे, तो फिर आगे से वो जो पंजा है ना वही आपको टच करेगा। इसका जरिए बताएं कि वो टखने के साथ टखना मिलाना जरूरी है, उस सूरत में तो पाँव टेढ़े हो जाएंगे। हर एक के पाँव की कैफियत मुख्तलिफ है। अगर किसी के ऐसे पाँव जरा टेढ़े हैं कि जो टखना मिलाता है तो पाँव टेढ़ा हो जाता है, और अगर पाँव सीधा करता है तो टखना नहीं मिलता है। अगर ये किसी के अपने खुद पाँव टेढ़े हैं तो उसको जो आसानी हो वो कर दे। लेकिन वैसे अमूमन ऐसा है कि पाँव सीधे होते हैं और इसके मिलाने से सब टेढ़ी नहीं होती है। सही बुखारी में हदीस है, सहाबा फरमाते हैं हमारे टखने से टखने मिले होते, कंधे से कंधे मिले होते और हमारी सब भी सीधी होती थी। तो ऐसा होता था। अगर किसी के अपने पाँव की कैफियत ऐसी है तो वो देख ले। हाँ, वो कहता कि पाँव टेढ़े हो जाते हैं, पाँव तो करके देख सकते हैं। हाँ ठीक है, पाँव मिलाएं, जितना मुमकिन कोशिश हो सके आप उसको मिलाएं और सीधा करने की कोशिश करें। सुतरा होना चाहिए। सुतरा जो है वो ये ज़रा 1.5 फुट तकरीबन सुतरा होना चाहिए। 1.5 फुट ज़रा के बराबर। मोटाई की कोई लिमिट नहीं है, चौड़ाई की कोई लिमिट नहीं, ऊंचाई की लिमिट है कि एक ज़रा 1.5 फुट के करीब ऊंचा सुतरा होना चाहिए। और सुतरे की बड़ी अहमियत है। कोशिश करनी चाहिए कि नमाज सुतरे के साथ ही पढ़ी जाए। ला तुसल्ली इल्ला इला सुतरा, सुतरे का बड़ा एहतमाम करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इसका एहतमाम जरा कम होता है। सुतरा रख लिया जाएगा तो वो गुजरने वाले सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सुन्नतें अदा करने के लिए जल्द अज जल्द पिलर और स्तूनों का रुख करते ताकि हमारे सामने सुतरा है। अब यहाँ वो नहीं है, लेकिन सुतरे हम करते हैं तो उसका ख्याल रखा जाए और उनके पीछे नमाज पढ़ने की कोशिश की जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक।